غزہ میں جاری صہیونی فوج کے جرائم کے دوران مزید 2 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینی استقامتی تحریکوں اور صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نیوز ایجنسی صفا کے نامہ نگار 40 سالہ محمد بشیر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں میں شدید زخمی ہونے والے محمد بشیر آج صبح آپریشن کے دوران شہید ہو گئے۔ دوسری جانب خاتون فلسطینی نامہ نگار احلام نافذ الطلولی مرکزی غزہ کے العمری علاقے میں اسرائیلی فوج کی پیر کی شام کو ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئی تھیں۔ فلسطینی کیمرہ مین سعید نبھان جمعے کو صہیونی فوج کے اسنائپر کی فائرنگ میں شہید ہوئے تھے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ النصیرات کے الجدید کیمپ میں پیش آیا تھا۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے انفارمیشن دفتر نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی صحافیوں اور نامہ نگاروں کو شہید کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ دریں اثنا اسرائیلی میڈیا نے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کی پسپائی انجام پائے گی۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ جلد ہی طے پانے والا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں غزہ سے 33 صہیونی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ سے تدریجاً پیچھے ہٹے گی۔ جنگ بندی کے 16 دن کے بعد مذاکرات کے اگلے مراحل کا آغاز ہوگا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے کی مدت 45 دن رکھی گئی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر مزید پیش رفت ہوگی۔ فریقین کے درمیان معاہدے کی کامیابی اور دیرپا امن کا انحصار صہیونی حکومت کی جانب سے اس کی مکمل پابندی کیے جانے پر ہوگا۔ اسرائیل ہر صہیونی خاتون فوجی کے بدلے ایسی 20 فلسطینی قیدی خواتین کو رہا کرے گا جنہیں اب تک قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ صہیونی اخبار یدیعوت آہرونوت نے ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے کہا ہے کہ جنگ بندی 124 دن پر مشتمل ہوگی، جس میں 3 مرحلے ہوں گے۔ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے مصری ذرائع ابلاغ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے پیش رفت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے حامیوں نے امریکی وزارت خارجہ کے سامنے اکٹھا ہو کر غزہ کے سلسلے میں بائیڈن کی پالیسیوں کی مذمت کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونیو بلنکن پیر کو وزارت خارجہ میں حاضر ہوئے تھے۔ اس موقع پر فلسطین کے حامیوں نے وزارت خارجہ کے سامنے اکٹھا ہو کر غزہ کے سلسلے میں بائیڈن کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے امریکی وزارت خارجہ کے باہر صدر بائیڈن کے قافلے کو روک کر امریکی صدر جنگی مجرم ہے اور شرم کرو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا بائیڈن کی پالیسی نسل کشی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ واضح ہے کہ بائیڈن حکومت اسرائیل کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے اور اپنے اس اہم اتحادی کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی درخواستوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یہ کارروائی فلسطین 2 بیلسٹک میزائل کے ذریعے کی گئی۔ یہ میزائل اپنے ہدف پر لگا اور اسرائیلی حکومت کا دفاعی سسٹم اسے روکنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل یونٹ نے مظلوم فلسطینی عوام اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں
یافا شہر میں اسرائیلی وزارت جنگ کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ گزشتہ 12 گھنٹے میں یہ تیسری کارروائی ہے۔ ہم اسرائیلی حکومت کے حملوں کے خاتمے اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کے خوف سے پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے 11 صہیونی زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے مشترکہ تجارت کو آسان بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اسمگلنگ کو روکنے کے مقصد سے صوبہ بلوچستان کے علاقے چدکی اور سیستان و بلوچستان کے علاقے کوہک میں ایران کے ساتھ چوتھی سرحدی گزرگاہ کھولنے کے حتمی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا حکم نامہ پاکستان کے بارڈر ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زبیر شاہ نے FBR کے توسط سے جاری کیا ہے، جس میں پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں۔ پاکستان کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے بتایا ہے کہ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی علاقے کوہک سے متصل ضلع پنجگور میں واقع چیدگی کے مقام پر ایک نئی سرحدی کراسنگ قائم کی جائے گی۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا مقصد دونوں پڑوسی ممالک کے سرحدی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، تجارتی حجم میں اضافہ کرنا اور خاص طور پر غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال جون کے اوائل میں پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کی غرض سے میر جاوا تفتان اور گبد رمدان کی 2 مشترکہ سرحدی گزرگاہوں کو 24 گھنٹے کھول دیا تھا۔ میر جاوا، رمدان اور پشین 3 اہم سرحدی گزرگاہیں ہیں جن کے ذریعے پاکستانی شہری ایران میں داخل ہوتے ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی ان 3 سرکاری راستوں سے ہوتی ہے۔ نواف سلام کو لبنان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے کے بعد صدر جوزف اون نے انہیں نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ لبنان کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نواف سلام کو کابینہ کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کے 84 ممبران کی حمایت حاصل ہے اور اس بنیاد پر انہیں کابینہ کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ نواف صاحب سلام اقوام متحدہ میں لبنان کے سابق سفیر اور ہیگ کی عالمی عدالت کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ لبنانی پارلیمنٹ نے موجودہ وزیر اعظم نجیب میقاتی کے مقابلے میں نواف صاحب سلام کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ لبنان کی ترقی پسند سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ تیمور جنبلاط نے وزارت عظمیٰ کے لیے نواف سلام کا نام پیش کیا تھا۔ لبنان میں اقتدار کی تقسیم دین و ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کے تحت صدر عیسائی، وزیر اعظم اہل سنت اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ مذہب سے ہوتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق آگ سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 13,000 سے زیادہ مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مختلف مقامات پر لگی آگ سے اب تک تقریباً 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے آگ مزید پھیلنے لگی ہے۔
امریکی حکام تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک اس آگ پر قابو پانے میں ناکام